حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین جب کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنگ کر دی اور کفار مکہ مسلمانوں پر جو ہے نا وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا کہ تم یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت فرمانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کافروں کی امانتیں تھیں، ان کافروں کی امانتیں کہ جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، ناپاک عزائم سے ناپاک ارادوں سے حضور کے گھر کو گھیرا ہوا ہے کہ جیسے باہر نکلیں گے تو ہم ایک تلوار کے وار سے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، اس ارادے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ یہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک چلے جائیں۔ اور اس موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہستی تھی، اس ہستی کا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی مجھے حکم ہو گیا ہے مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف جانے کا، اور یہ امانتیں ہیں میرے پاس ان کافروں کی، اور یہ فلاں فلاں کافروں کی یہ امانتیں ہیں ان کی میرے پاس، اور تم یہ اس بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، جب صبح ہو جائے تو یہ ساری امانتیں ان کفار کے سپرد کر کے پھر تم مدینہ کی طرف آ جانا، مدینہ شریف پہنچ جانا تم بھی۔ تو اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹ رہے تھے، اب اس بستر پر لیٹنا کہ جس کو جو ہے نا یہ تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ دشمنوں نے حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اس ارادے سے کہ جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم اس کا اوپر وار کر کے جو ہے نا ختم کر دیں گے، معاملہ سارا اسلام کا سارا ختم کر دیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کے اوپر لیٹنا یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اور جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر لیٹ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے جناب جبریل امین اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروں، یہ کشف المحجوب کے اندر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل امین، اے جناب میکائیل، اگر میں تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروں، تم دونوں کو درمیان آپس میں بھائیوں والا رشتہ قائم کروں، تو تم دونوں میں سے کون ہے جو تم ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھے؟ تم دونوں میں سے کون اپنی جان کو اپنے دوسرے بھائی پر قربان کر سکتا ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ جناب یہ بھائی چارہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جانی اپنی اپنی، جان اپنی اپنی، لہذا ساڑھے جو کوئی ایک دوسرے دے ہوتے کوئی اپنی جان قربان نہیں کر سکتا ایک دوسرے دے واسطے۔ اب جناب جبریل امین اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے کے اوپر جانیں نچھاور کرنے سے انہوں نے جواب دے دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان قربان نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ میرے علی کی جا کر حفاظت کرو، کیونکہ علی وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے حبیب کا بھائیوں کا رشتہ قائم کرایا ہے اپنے نبی کے درمیان اور علی کے درمیان۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آج میرے حبیب کے بستر پر لیٹ کر اپنی موت کو اپنی خود دعوت دے رہا ہے، لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر میرے علی کی حفاظت کرو۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بھیج دیا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے بستر پر آرام فرما ہوئے، اب جہاں پر ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تو وہاں اس بستر پر نیند آتی ہے؟ اگر کسی گھر کا دروازہ رات کو دو پولیس والے آ کر کھٹکا کر چلے جائیں، صرف کھٹکا کے چلے جائیں، کوئی نام شام پوچھ گچھ کر کے چلے جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ فقط اس بندے دی نیندر نہیں پورے خاندان دی نیندر ختم ہو جائے گی کہ پولیس والے ایسا پتہ نہیں خیر ہوئے راتی پھر نہ آ جائیں۔ دو پولیس والے اگر ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا دیں تو رات کو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب تو انہوں نیندر دے راتی کوئی نہیں آئی ہونی، کیونکہ ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، آپ کو نیند کیسے آئی ہوگی؟
تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو کہ مجھے نیند نہیں آئی؟ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر مجھے کبھی ایسی نیند آئی ہی نہیں ہے کہ جیسی نیند مجھے حضور کے بستر پر آئی ہے۔ فرمایا کہ آپ کو دشمن کا خوف نہیں محسوس ہوا کہ یہ جو تلواریں جنن نیاموں سے نکال کر چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا گھر کو، تمہیں ان کا خوف دل کے اندر محسوس نہیں ہوا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح تم نے اٹھنا ہے اور یہ امانتیں تم نے ان کفار کے حوالے کرنی ہیں اور پھر تم نے مدینے پہنچنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب حضور نے مجھے یہ بات ارشاد فرما دی تو مجھے یہ کامل یقین ہو گیا کہ جب تک میں مدینے نہ پہنچ جاؤں مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی کی زبان سے نکل گیا ہے کہ اے علی تم نے صبح امانتیں سپرد کرنی ہیں اور پھر مدینے پہنچنا ہے، اور مجھے نبی کی زبان پر یہ کامل یقین ہے کہ نبی کی زبان سے نکل گیا ہے مدینے پہنچنا ہے، تو مجھے مدینے پہنچنے سے پہلے موت آ نہیں سکتی۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے کامل یقین۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور جناب جبریل اور جناب میکائیل علیہ السلام جو ہے نا آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے باہر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جناب جبریل امین نے کیا کہا اس وقت؟ اور کہنے لگے کہ جناب بخ بخ من مثلی کا ابن ابی طالب، کہ اے جناب علی آپ کی مثال کائنات کے اندر، آپ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ کہ جناب آپ کی مثل کون ہو سکتا ہے کائنات کے اندر؟ ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ، کہ آپ یہاں بستر پر آرام لے کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، آپ یہاں پر نیند کر رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ، اور اللہ رب العالمین عرشوں کا مالک اپنے فرشتوں کے سامنے تمہاری اس بہادری کے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری اس شجاعت کے اوپر، تمہاری اس بہادری کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تم تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں قربان نہیں کر سکتے، اور علی کو دیکھو کہ میرے نبی کے بستر پر آرام کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العالمین نے کئی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مولا کائنات